السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے استخارے کا صحیح طریقہ بیان کروں گا، کیونکہ یوٹیوب پر بہت سارے ایسے طریقے ہیں جو غلط ہیں اور لوگوں کو بتلائے جا رہے ہیں، لیکن آج میں آپ لوگوں کے سامنے استخارے کا وہ طریقہ بیان کروں گا جو سنت سے ثابت ہے، وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھلایا تھا کہ استخارہ اس طرح کیا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ اس طرح سکھلایا کرتے تھے جیسے قرآن کریم کی صورت ہے، اتنا واضح اور آسان طریقہ۔ لیکن اس کے باوجود یوٹیوب پر بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے استخارے کے نئے طریقے کو نکال رکھا ہے، تسبیح کا استخارہ، پانی کا استخارہ۔ یاد رکھیے یہ وہ طریقے ہیں جو سنت سے ہٹے ہوئے ہیں، اور حضور کے طریقے کو اپنانے میں 100% کامیابی، اور حضور کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں ان کو اپنانے میں ناکامی ہی ناکامی۔ تو استخارہ کیوں کیا جاتا ہے یہ ہم سبھی لوگوں کو معلوم ہے۔ استخارہ جب ہمارے سامنے دو کام ہوں اور ان میں کنفیوژن ہو رہا ہو، شک ہو رہا ہو کہ یہ والا کام کریں یا یہ والا کام کریں، تو اس وقت استخارہ کیا جاتا ہے۔ یا یہ کہ کام ہمارے سامنے ایک ہی ہے لیکن اس میں ہمیں شک ہے کہ یہ والا ہم کام کریں یا نہیں کریں، شادی کا معاملہ ہے، بزنس کا معاملہ ہے، تجارت کا معاملہ ہے، دکان کا معاملہ ہے، تو اس وقت استخارہ کیا جاتا ہے کہ اللہ اس کے لیے میں استخارہ کر رہا ہوں۔ استخارے کے معنی آتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے بھلائی مانگنا، اور اپنا استخارہ خود کیا جاتا ہے، دوسروں سے استخارہ نہیں کرایا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ دوسروں سے استخارہ کراتے ہیں کہ فلاں حافظ صاحب سے استخارہ کرا لیں، فلاں عالم صاحب سے استخارہ کر لیں۔ یاد رکھیے دوسروں سے استخارہ کرانے میں کوئی فائدہ نہیں، آپ اپنا استخارہ خود کریں تبھی فائدہ ہوگا اور تبھی نفع ہوگا اس کا۔ استخارے کا جو طریقہ ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ استخارے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل نماز استخارے کی نیت سے پڑھی جاتی ہے۔ یہ نماز آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ عشاء کے بعد سونے سے پہلے آپ نیت کریں اور نفل نماز پڑھیں، 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، اور نماز پڑھنے کے بعد استخارے کی جو دعا ہے وہ دعا پڑھیں۔ استخارے کی دعا اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو دیکھ کر پڑھ لیں، اور اگر دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو پھر اردو زبان میں ہی دعا مانگ لیں، اور جس مقصد کے لیے استخارہ کر رہے ہیں اس مقصد کو اللہ کے سامنے بیان کریں۔ استخارے کی جو دعا ہے وہ آپ اسکرین پر دیکھیے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارزنی بھی۔ یہ ہے استخارے کی دعا۔ اس میں جہاں پر نشان لگا ہوا ہے ان ھذا الامر، وہاں پر آپ جب پہنچیں تو جس مقصد کے لیے استخارہ کر رہے ہیں اس مقصد کو ذکر کریں کہ اللہ میں بزنس کے لیے، جاب کے لیے، دکان کے لیے یا شادی کے لیے استخارہ کر رہا ہوں، اور اس کے بعد جب آپ دعا مانگ لیں تو پھر سو جائیں، اور سو کر اٹھنے کے بعد جس بات کی طرف آپ کا دل زیادہ متوجہ ہے، یعنی آپ کا دل جس بات کے ماننے کو زیادہ ترجیح دے رہا ہے اس بات پر آپ عمل کر لیں، اور یہ سمجھیں کہ یہ بات اللہ کی طرف سے ہے، یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، اور اس میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور اگر کوئی بات بھی آپ کے دل میں زیادہ مضبوطی کے ساتھ نہیں آ رہی، کسی ایک بات کی طرف بھی آپ کا دل متوجہ نہیں ہو رہا ہے، تو پھر دوسرے دن استخارہ کریں، تیسرے دن استخارہ کریں، چوتھے دن استخارہ کریں۔ اسی طرح جب تک آپ کا دل کسی بات کی طرف مضبوطی کے ساتھ نہ جمے اور آپ کے دل میں کوئی بات مضبوطی کے ساتھ نہ آئے، اس وقت تک آپ استخارہ کرتے رہیں۔
اور اس کے بعد جب بھی کوئی بات آپ کے سامنے مضبوطی کے ساتھ آئے اس پر عمل کر لیں۔ تو یہ تھا استخارے کا سنت طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس سے اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ استخارے کے ان طریقوں کو بیان کریں گے جو غلط طریقے ہیں اور لوگوں کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔